ساتوں آسمانوں پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے آسمانوں کی سیر کرائی گئی، پس میرا جس آسمان سے گزر ہوا میں نے وہاں اپنا نام لکھا ہوا پایا، اور اپنے بعد ابو بکر کا نام بھی لکھا ہوا پایا۔ مجمع الزوائد، حدیث نمبر 14296۔ امت کا بہترین آدمی۔ امام طبرانی نے اسعد بن زراح رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کیا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روح القدس نے مجھے خبر دی ہے کہ آپ کے بعد آپ کی امت کا بہترین آدمی ابو بکر ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایک دن مشرکین نے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے نرگاہ میں لے لیا۔ وہ آپ کو گھسیٹ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ تم وہی ہو جو کہتا ہے کہ ایک خدا ہے۔ خدا کی قسم، کسی کو ان مشرکین سے مقابلہ کرنے کی جرات نہیں ہوئی سوائے ابو بکر کے۔ وہ آگے بڑھے اور مشرکین کو مار مار کر اور دھکے دے دے کر ہٹاتے جاتے اور فرماتے جاتے، تم پر افسوس ہے کہ تم ایسے شخص کو تکلیف پہنچا رہے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب صرف اللہ ہے۔ یہ فرما کر مولا علی اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی تر ہو گئی۔ پھر فرمایا، اے لوگو، یہ بتاؤ کہ آل فرعون کا مومن اچھا تھا یا ابو بکر اچھے تھے؟ لوگ یہ سن کر خاموش رہے۔ تو مولا علی نے پھر فرمایا، لوگوں جواب کیوں نہیں دیتے؟ خدا کی قسم، ابو بکر کی زندگی کا ایک لمحہ آل فرعون کے مومن کی 1000 ساعتوں سے بہتر اور برتر ہے، کیونکہ وہ لوگ اپنا ایمان ڈر کی وجہ سے چھپاتے تھے، اور ابو بکر نے اپنے ایمان کا اظہار علل اعلان کیا۔ تاریخ الخلفاء، صفحہ نمبر 100۔ وصال کے وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا کمال۔ ابن ابی حاتم اور ابو نعیم نے حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا ہے، وہ کہتے ہیں، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ آیت یا ایتھا النفس المطمئنہ سنی تو ابو بکر نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موت کے قریب فرشتہ آپ سے یہ الفاظ کہے گا۔ خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہما کا مقام۔ حدیث شریف ہے، حافظ عمر بن محمد بن خضر نے اپنی سیرت میں بیان کیا ہے کہ امام شافعی نے اپنی مسند سے روایت کی ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں ابو بکر، عمر، عثمان اور علی تخلیق آدم سے 1000 سال قبل عرش کے دائیں جانب انوار بکھیر رہے تھے۔ جب حضرت آدم کی تخلیق ہوئی تو ہم نے اس کی پشت کو سکون دیا، اور ہم ہمیشہ ہی پاک اصلاب میں منتقل ہوتے رہے، یہاں تک کہ اللہ نے مجھے حضرت عبداللہ کی صلب میں اور ابو بکر، عمر، عثمان والی کو بالترتیب ابو قحافہ، خطاب، عفان اور ابو طالب کی اصلاب میں منتقل کر دیا، پھر انہیں میرا اصحاب منتخب کیا،
اور ابو بکر کو صدیق، عمر کو فاروق، عثمان کو ذوالنورین اور علی کو وصی بنایا۔ پس جو شخص میرے اصحاب کو برا کہتا ہے وہ مجھے برا کہتا ہے، اور جو مجھے برا کہتا ہے گویا وہ اللہ کو برا کہتا ہے، اور جو اللہ کو برا کہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے نتنوں کے بل اوندہ کر دے گا۔ سوائق محرکہ، صفحہ نمبر 221۔